तिलावत की हुई आयत छठा पारा सूरह मायदा आयत नंबर 67 है कि अगर वो तौरात पर कायम होते, इंजील पर कायम होते और जो नाजिल किया गया है मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह कलाम उस पर कायम होते तो ऊपर से भी खाते और नीचे से भी खाते, फरावानी रिज़्क़ की होती। उनमें से बाज़ मैना रवी पर चलने वाले हैं, बहुत लोग फासिक भी हैं। यह किताब वालों का हाल बयान किया गया था। अहले किताब में से ज़्यादातर तो फासिक हैं, लेकिन एक जमात उसमें मुक्तसिद है, इक़्तिसाद के माने दरमियानी चाल चलने वाली, जिनसे उम्मीद है कि हक़ कबूल कर लेगी। यह है पिछली आयत। इससे अगली आयत का ताल्लुक यह है कि जब वो लोग कसरत से बुरे अमाल करने वाले हैं, फासिक व फाजिर हैं, लेकिन एक जमात मोतदिल है, तो उनको मुखातब बनाकर अल्लाह की तरफ से जो अहकाम आए हैं उनको पहुंचा दीजिए, पूरा का पूरा पहुंचा दीजिए। हो सकता है वो मोतदिल जमात के अफराद कबूल कर लें और इस्लाम में दाखिल हो जाएं। इसलिए यहाँ से खिताब है या अय्युहर रसूल कहकर। अब रसूल में जो अलिफ लाम है इससे मुराद ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग ये सिग़ा अम्र है, पहुंचा दीजिए, मा उनज़िला जो कुछ के नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से। इससे मुराद पूरा कुरान है। अगला टुकड़ा व इन लम तफ़अल, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह पूरा पैगाम नहीं पहुंचाया, फमा बल्लग़त रिसालतहु तो आपने अपने रसालत को नहीं पहुंचाया, फमा बल्लग़ता नहीं पहुंचाया, रिसालतहु अपना पैगाम, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास और अल्लाह बचाएगा आपको लोगों से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला यहदी हिदायत नहीं देता अल कौमल काफिरीन काफिर कौम को। इस आयत में हमें तीन बातों पर गौर करना है। पहली बात तो यह कि मुखातब में कुछ लोग मुतदिल हैं, उन्हीं को मुखातब बनाकर पैगाम पहुंचाना है, इसी बात से हुक्म पैगाम का आया। दूसरा, पहुंचाने की चीज क्या है, मा उनज़िला जो नाजिल किया गया। यहां से मालूम हुआ कि क़यामत तक के वास्ते जितने दाई हैं जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं उन पर लाजिम है कि मा उनज़िला का इक्तिसाब करें, फिर पहुंचाने की सही करें। मा उनज़िला से मुराद जो कुरान है ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, इसी को पहुंचाना है। और जितना इस पर आप तलाश करेंगे, ततब्बुर करेंगे, रास्ते खुलते जाएंगे। मक्के में 40 साल तक आप रहे। 40 साल के बाद कुरान नाजिल हुआ। ये 40 साल के दौर में शिर्क, बुत परस्ती का माहौल था। खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे, लेकिन आपने कोई पैगाम नहीं पहुंचाया। जब ये कुरान नाजिल हुआ तो आपने इस पैगाम को पहुंचाना शुरू किया। 63 साल में से 40 साल आप खामोश रहे, आखिर के 23 साल में आप पैगाम पहुंचाते रहे। इससे मालूम यह हुआ कि मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह जो पैगाम है आपने इसी को पहुंचाया, और जब तक नाजिल नहीं हुआ था तब तक आप खामोश रहे। दूसरी बात दूसरे जुज़ में आई, अगर आपने पूरा पैगाम नहीं पहुंचाया तो आपका रिसालत का जो हक था यह पूरा नहीं हुआ। यानी पूरी बात नहीं पहुंचाया, थोड़ी बात पहुंचाया तो गोया नहीं पहुंचाया। इसकी मिसाल ऐसा है, अगर कोई शख्स पूरे कुरान करीम में से यह कहे कि मैं चंद पारे मानता हूं बाकी नहीं मानता, कुरान करीम की फलां फलां सूरत को नहीं मानता बाकी सूरतें मानता, एक आयत का इनकार पूरे कुरान का इनकार के मुताबिक है। एक नबी का इनकार तमाम नबियों के इनकार के मुताबिक है। मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह तमाम किताबों में से किसी एक किताब का इनकार तमाम किताबों के इनकार के मुताबिक है। यही मज़मून कहा गया है, अगर आपने सब कुछ नहीं पहुंचा दिया तो गोया नहीं पहुंचाया। यहां से मालूम हुआ कि हमें अल्लाह का पैगाम पूरा पहुंचाना है। अगर कोई शख्स इसमें से कतरबेमौत करता है कि मर्जी के मुताबिक पहुंचाए बाकी ना पहुंचाए तो दावत का हक अदा नहीं करता है। दाई पर लाजिम है बिला किसी गरज के अपने जाती मफाद से बालातर होकर अल्लाह का पूरा पैगाम पहुंचाए। पूरा पैगाम ना पहुंचाना गोया ना पहुंचाने के बराबर है। इस पर और भी बहुत सी आयतें मिलेंगी आपको। सूरह बकरा में यह बात आ चुकी है आमन रसूल के रुकू में। आमन रसूल सबको याद है ज़बानी। आगे चलकर टुकड़ा ये खैलान नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, रसूलों में से हम तफरीक नहीं करते, यानी सबको मानते। क्यों? एक रसूल को मानकर बकिया को ना मानना या सबको मानकर एक को ना मानना ये सबके इनकार के बराबर है, ये ईमान कबूल नहीं है। आज बहुत से लोग दावत के काम को बड़ी मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन ये जो तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपने पूरा पैगाम पहुंचाया और 23 साल के शब रोज मेहनत के बाद सन 10 हिजरी में जो आपकी उम्र का आखिरी साल कहलाता है, 63वां साल, हज्जतुल विदा जिसे कहा जाता है, अरफात के मैदान में सहाबा किराम की तादाद के बारे में अगर इख्तिलाफ है, लेकिन कम से कम 1 लाख सहाबा मौजूद हैं, 1.25 लाख। उनके दरमियान आपने इसी हक की अदायगी के लिए गवाही तलब की थी। अला हल बल्लगतु, आगाह रहो लोगों, क्या मैंने पैगाम पहुंचाया नहीं पहुंचाया? इसी आयत का इशारा था। अला हल बल्लगतु, आगाह रहो, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? एक तरफ नहीं, 3 तरफ, सामने और दाएं और बाएं, 3 तरफ मुखातब होकर पूछा और हर तरफ से आवाज आई, बल्लगता रसूल अल्लाह, आपने पहुंचा दिया। अद्दैतल अमाना, अमानत को आपने अदा कर दिया। जैसा पैगाम लाए थे मिनवान पहुंचा दिया। जब पूरा मजमा इतराफ करता है तो आप अपने हाथ की एक उंगली उठाते हैं, कलमे शहादत, और मुखातब होकर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह बन जा कि ये पूरा मजमा इतराफ करता है कि मैंने अपना हक पहुंचा दिया। पूरे मजमे को इकरार के बाद, अल्लाह को गवाह बनाने के बाद अब ये पैगाम भेजा। वो पैगाम बुखारी के अंदर दर्ज है इसी आयत के ज़ैल में, और वो ये है फलयुबल्लिग़ शाहिदुल गायब, अब तुम में जो हाजिर है ये गायब तक मेरा पैगाम पहुंचा दें। गायब से मुराद वो लोग जो उस मजमे के अंदर मौजूद नहीं थे, अगर थे कि वो जिंदा थे, एक रिवायत के मुताबिक। और दूसरा कौल यह है कि जो उस वक्त तक पैदा नहीं हुए थे लेकिन बाद में पैदा होने वाले हैं, हर जानने वाला अपने बाद वाले को पैगाम पहुंचा दे। इसी वास्ते ये पैगाम आप तक पहुंचाया जा रहा है, इसी उम्मीद के साथ कि आप भी इस पैगाम को आगे पहुंचाएंगे, अपने घरों में, अपने बीवी बच्चों में, अपने अज़ा व अक़ारीब में ये पैगाम पहुंचाएंगे। वो पैगाम क्या है? कुरान करीम। उस वक्त पहुंचाने में एक अंदेशा था यहूदियों की तरफ से, आपको ज़ख्म पहुंचाएंगे, शरारत करेंगे, आप पे पत्थर फेंकेंगे, आपको ज़हर खिला के खत्म कर देने की कोशिश करेंगे। ये सब हुआ, लेकिन जब आयत नाज़िल हुई और ये खदशा हुआ कि अगर हम पूरा पैगाम पहुंचाएंगे तो शायद इनकी दुश्मनी और शबाब पे आ जाए, अल्लाह लगे हाथों साफ कर देते हैं इस वाक़े को, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको बचाएगा लोगों से। जब आयत नाज़िल हुई उस वक्त खीमे में आप तशरीफ फरमा थे, बाहर पूछा, झांक कर देखा, कौन है? कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये पहरा दे रहे हैं, नबी आराम फरमा रहे हैं और आप पहरा दे रहे हैं।
اکثر آپ پڑھ دیا کرتے تھے اور کون ہیں اور کئی صحابہ کے نام آئے, آپ نے کہا تم لوگ گھروں میں چلے جاؤ, اللہ نے اس آیت میں وعدہ کر لیا ہے اب مجھے کسی پڑھنے کی ضرورت نہیں, واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے اس وعدے کو اخیر دم تک نبھایا کہ دروازے پہ تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہیں, اور ایک قبیلہ نہیں, ہر قبیلے کے تمام لوگ جمع ہیں کہ آج صبح ہونے سے پہلے کام تمام کر دیں گے, لیکن کائنات چاہیے ہے کہ ان کے سامنے سے آپ گزرے اور ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے گئے ناکامی کی دلیل, وجعلنا من بینہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ان کے اور ان کے درمیان دیواریں قائم کر دی, ایسی آگ رکھ دی کہ وہ دیکھنے پر قادر نہیں ہوئے, ان کی آنکھیں, ان کی بینائی, ان کا فہم سب معاف کر دیا اللہ نے, اور آپ ان کے آگے سے گزر چلے. تو یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا ہے. اللہ کی طاقت, تصرف پر قدرت, کائنات کے نظام پر انتہائی گرفت, یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اور کائنات میں جہاں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ عصمت نہیں ہوئی, تحفظ نہیں ہوا, حفاظت نہیں ہوئی, ہمارے سمجھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے. اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ اس امت سے بہتوں کو شہید بنائیں. اب نبی تو نہیں آئیں گے, نبوت تو نہیں آئے, اب نبی کے ساتھ تصدیق کرنے والوں کی بھی حاجت نہیں ہے. تو اس امت کے افراد کے درجات کو بلند کرنے کے واسطے دو ہی راستے ہیں, یا تو یہ شہید بنیں اور یا تو یہ صالح بنیں. دو ہی راستے ہیں. صالحین ماشاءاللہ بہت ہیں, ان میں سے کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جن صالحین میں سے اللہ انتخاب کرتا ہے کہ یہ شہید بنیں گے, شہداء بناتے ہیں. اور قرآن کریم کی کئی آیات موجود ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ امت کے افراد کی ترقی شہید کی شکل میں کی جائے, اور کوئی شکل نہیں ہے. اس شہادت کی موت کو لوگ اگر کمتر سمجھتے ہیں تو ان کے کم علمی کی دلیل ہے. واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو بچائیں گے لوگوں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو. اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اگر پہنچ گیا اور کوئی انکار کرتا ہے, اس انکار سے کفر کا عقیدہ لازم آتا ہے, اب وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا. کیونکہ جو آدمی منکر ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے, مسلط کر کے منوانا اللہ کی منشا کے خلاف ہے. اس کے بعد کی آیت میں بڑا اہم مضمون ہے جو اگرچہ مخاطب ہے اہل کتاب, اہل تورات و انجیل, لیکن حقیقت سنانا ہے آپ کو اور ہم کو. قل یا اہل الکتاب, کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب. جب بھی قرآن کریم میں اہل کتاب سے مخاطب ہوں تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ اہل تورات اور اہل انجیل. آگے وضاحت کھلا گئی ہے. اے اہل کتاب, لستم علی شیء, تم کچھ بھی نہیں ہو. لستم نہیں ہو تم, علی شیء کسی چیز پر, نہ صراط مستقیم پر ہو, نہ جنت کے راستے پر ہو, نہ اللہ کے منشا پر چل رہے ہو. لستم علی شیء, نتھنگ, تم کچھ نہیں. حتی, یہاں تک کہ تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, یہاں تک کہ تم قائم ہو جاؤ تورات پر, انجیل پر, اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی تمہاری طرف, تمہارے رب کے پاس سے. اس جملے میں تین باتیں کہی گئی ہیں. اہل کتاب, تمہیں بڑا غرور ہے کہ تم تورات کے مالک ہو. اے اہل کتاب, تمہیں بڑا غرور ہے تم انجیل والے ہو. تمہاری کتاب اس کتاب سے پہلے, تمہارے نبی کی آمد اس نبی کی آمد سے پہلے. لیکن سن لو, لستم علی شیء, تم کچھ نہیں ہو. تمہارا وجود بے حیثیت ہے, تمہارا غرور دھوکا ہے. لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل, یہاں تک کہ تم قائم ہو جاؤ تورات پر اور انجیل پر, یعنی تورات والے تورات پر, انجیل والے انجیل پر. یہاں بات ختم نہیں ہوئی, اگلا ٹکڑا ساتھ جوڑ دیا, وما انزل الیکم من ربکم, اور جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف, تمہارے رب کے پاس سے, یعنی قرآن کریم, اس پر بھی تم کو قائم ہونا ہے. تقیمو, اقامہ کے معنی سیدھا کھڑا ہونا, قائم کے معنی سیدھا. جس طریقے سے کھمبا ہے سیدھا, اگر ذرا بھی ٹیڑھا ہے تو اس کو سیدھا نہیں کہیں گے, ٹیڑھا کہیں گے. جب مکمل تم تورات پر نافذ نہ ہو جاؤ تب تک تم تورات پر قائم نہیں ہو. تورات کی بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کی علامتیں اس میں درج ہیں, تم عنوان بتاؤ, اس کو واضح کرو اور مان کر اسلام قبول کرو. یہ بھی اس کے اندر موجود ہے, ایسا ہی انجیل کے اندر موجود ہے. اور تیسری بات جو بہت اہم آئی, سوچتے ہوں گے آپ, تورات کا تو نام لیا, حتی تقیم التوراۃ, تم نہیں ہو کچھ جب تک تورات پر قائم نہ ہو, تم نہیں ہو کچھ جب تک انجیل پر قائم نہ ہو, تم نہیں ہو کچھ جب تک قرآن پہ قائم نہ ہو. یہ نہیں فرمایا, بجائے قرآن کا ایک لفظ ادا کرنے کے یہاں فرمایا وما انزل الیکم من ربکم. اتنا لمبا ٹکڑا کیوں لائے؟ تورات, انجیل جس طرح کہا گیا ہے ایسا ہی قرآن کا لفظ کر دیا گیا ہوتا تو بہت جملہ مطلب ہو جاتا. علامہ آلوسی لکھتے ہیں روح المعانی میں, اور مفتی صاحب لکھتے ہیں معرفت قرآن میں, کہ اللہ نے اس میں تین باتیں کہی ہیں. اگر صرف قرآن کہا جاتا کہ اہل کتاب تم کچھ نہیں ہو جب تک کہ تورات پر, انجیل پر, قرآن پر قائم نہ ہو جاؤ, تو صرف قرآن کو ماننے کی بات لازم آتی. مگر ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قرآن کی شکل میں دیا گیا, قرآن کے برابر اور بھی عطا کیا گیا جس کی تلاوت نہیں کی جاتی, جس کا نام وہی غیر مطلوع ہے. تین قسم کی وہی بتائی گئی ہیں. ایک تو وہی مطلوع جو قرآن کی شکل میں ہے, اور ایک وہ باتیں جو اللہ کے نبی پر نازل کی گئی ہیں لیکن تلاوت اس کی نہیں کی جاتی, وہی غیر مطلوع. انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے برابر اسی طرح اور بھی دیا گیا. وہ یہاں نہیں ہے, لیکن شامل ہوگا ما انزل الیکم میں, ما انزل الیکم میں شامل ہوگا جو نازل کیا گیا تمہاری طرف, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. دو باتیں ہوگی. تیسری باتیں وہ ہیں جس کے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی, نہ مطلوع نہ غیر مطلوع, لیکن آپ نے اپنے اختیار سے کچھ فرمایا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں وما ينطق عن الهوى کی وجہ سے, یہ آیت سورہ نجم کی ہے, وما ينطق عن الهوى, آپ نہیں بولتے مگر وحی سے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ نے کچھ کہا ہی نہیں اپنی ذات سے, اپنی ذات سے فیصلہ کیا آپ نے. اب اس کے بعد دو شکلیں ہوئیں, یا تو اللہ نے اس فیصلے کو پسند کیا اور یا اس فیصلے کو تبدیل کر دیا. اگر اس فیصلے کو تبدیل کر دیا گیا ہے تو اس کو منسوخ کہا جائے گا, اور اس فیصلے کو باقی رکھا ہے تو حدیث کی ایک قسم بنتی ہے, حدیث تقریری کہلاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ, مثلا آپ نے شہد کے بارے میں قسم کھا لیا کہ میں قسم کھاتا ہوں شہد نہیں کھاؤں گا, یہ وہی نازل نہیں ہوئی تھی, یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا. اللہ نے اس فیصلے کو رد کر دیا اور کہا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اور آگے چل کے فرمایا فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, قسم کو آپ توڑیے, کفارہ ادا کر دیجیے. یہ کیا ہے؟ یہ تنسیخ کیوں چل دیا آپ نے. بدر کے قیدیوں کا حال ہے, بدر کے قیدیوں کا حال یہ تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا اور اللہ کی رائے سے قتل کر دیا جائے ان کو. اس قسم سے آپ تلاش کریں گے تو وہی کی دوسری قسم ملے گی. آپ نے فیصلہ کیا,
بعد میں یا تو اللہ نے اس فیصلے کو باقی رکھا یا اس کو منسوخ کر دیا. جو منسوخ کر دیا واجب العمل نہیں, اور جو باقی رکھا وہ واجب العمل ہے. وہی مطلوع غیر مطلوع کی طرح نبی کا فیصلہ بھی واجب العمل ہے. یہ تینوں چیزیں شامل ہیں اس کے اندر. وما انزل الیکم من ربکم میں جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ریئیکشن سنتے ہوں گے آپ. اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے آیت میں حکم دیا کہ تورات والو تم کچھ نہیں, انجیل والو تم کچھ نہیں, جب تک کہ تم تورات اور انجیل پر قائم ہوتے ہوئے اس کتاب کو مان لو جو منزل من اللہ ہے اور اس کے ساتھ نبی کی تشریحات کو مان نہ لو, تم تب تک کچھ نہیں ہو. شاید ان کو اس حکم سے غصہ آئے گا, اس سے ان کے اندر کفر میں اضافہ ہوگا, طغیانی میں سرکشی میں شدت پیدا ہوگی. ہونے دیجیے, ایسے کافروں پر افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وَلَيَزِيدَنَّ اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا, کثیرا منہم ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو. کیا کر دے گا زیادہ؟ مفعول بعد میں آ رہا ہے, درمیان میں ٹکڑا متصل آ رہا ہے. ما انزل الیکم ما انزل الیک من ربک جو کچھ نازل کیا گیا آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے. کیا کر دے گا زیادہ؟ طغیان و کفرا. طغیان اردو میں طغیان کا استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں موسیٰ ندی میں طغیانی آئی, یعنی ندی کا پانی اتنا آ گیا کہ خطرے کے نشان سے اوپر ہو گیا, یہ طغیانی ہے. جب آدمی سرکشی کرتا ہے, سر چڑھائی کرتا ہے, یعنی اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو طغیان کہا جاتا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى موسیٰ سے کہا گیا جاؤ فرعون کے پاس, اٹھایا اس نے, سرکشی کیا ہے, انسان تھا خدا بن بیٹھا ہے, انه طغى اسے طغى سے طغیان ہے یہ. تو اس حکم کی وجہ سے ان میں سرکشی اور کفر میں ترقی ہوگی, اضافہ ہوگا, یعنی وہ ضد پر آ جائیں گے, اسلام قبول نہیں کریں گے. فلا تأسا افسوس مت کرو. تأسا اسا یاس کے معنی آتے ہیں مایوس ہونا, افسوس کرنا. فلا تأسا علی القوم الکافرین کافر قوم پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد اللہ نے ایک فیصلہ کن ترازو رکھ دیا. اس ترازو میں تول کر اپنے آپ کو دیکھ لیں, چاہے وہ تورات والے ہوں یا انجیل والے, زبور والے ہوں یا قرآن کے لوگ ہوں, جو بھی کائنات میں انسان ہوں اس میں تول کر دیکھ لیں. ان الذین آمنوا جو لوگ مسلمان ہوئے مومن ہوئے, والذین ہادوا یہودی ہوئے, والصابئون صائبی ہوئے, والنصارى نصارى ہوئے, من آمن باللہ والیوم الآخر ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر, وعمل صالحا اور اچھے کام کیے, فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں, ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت سے بہتوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے. غلط فہمی کیا ہوئی ہے؟ میں نے پہلے پارے میں جب یہ آیت اسی قسم کی آئی تھی, الفاظ میں تقدیم اور تاخیر ہے, وہاں آیت نمبر غالباً 62 ہے سورہ بقرہ کی. ان الذین آمنوا شروع ہوتی ہے آیت وہاں بھی, سرسری نگاہ سے دیکھا لوگوں نے, اور یہ کہا کہ دیکھو ایمان باللہ اور ایمان بیوم الآخر اور عمل صالح, یہ تین شرطیں رکھا اللہ نے. جو بھی ایمان لایا اللہ پر, ایمان لایا یوم آخرت پر, ایمان کے بعد عمل صالح کر لیا, یہ تین کام پر کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے نصارہ ہو. اس سے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ تورات پر ہی رہتے ہوئے ان تین شرطوں کو پورا کر دے, انجیل پر ہی رہتے ہوئے ان تین شرطوں کو پورا کر دے, زبور پر ہی رہتے ہوئے ان تین شرطوں کو پورا کر دے, اس کے واسطے کوئی خوف نہیں, نجات پانے والا فرقہ ہے. یہ خیال پیدا ہونا طبیعی ہے. آپ کو حیرت ہوگی, تفسیروں کے نام بتاؤں گا تو بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہو گئی ہیں, لیکن اپنا کام غلطی کی نشاندہی کرنا نہیں ہے, اپنا کام صحیح بات کو پیش کرنا ہے. اس آیت پر پھر غور کرو, اللہ نے تین شرطیں رکھی ہیں. من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر, والیوم الآخر اور یوم آخرت پر, وعمل صالحا اور اچھے کام کیا, صالح عمدہ کام, یہ تین شرطیں ہیں بس. نتیجہ فلا خوف علیہم ان پر خوف نہیں ہوگا, ولا هم يحزنون وہ غمگین نہ ہوں گے. نتیجہ آ گیا. یہ کون ہو سکتے؟ اوپر کی آیت میں الفاظ آئے ان الذین آمنوا مومن, والذین ہادوا یہودی, والصابئون صائبون ایک فرقہ ہے, صابی کہتے ہیں فرقے کو. اکثر کی رائے ہے کہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں, بعض نے کہا آگ کی پوجا کرتے ہیں, بعض نے کہا زبور کے ماننے والے ہیں, واللہ عالم, مگر یہ طبقہ ہے. والنصارى انجیل کو ماننے والے, ان میں سے کوئی بھی ہوں, اگر وہ ایمان باللہ, ایمان بیوم الآخر اور عمل صالح میں شریک ہو جائیں تو خوف نہیں اور غم نہیں. یہ ترجمہ ہے اس کا. اب آپ سے پوچھا جائے, اگر کوئی اس کتاب پر ایمان نہ لائے, قرآن کریم پر, اور ایمان بالرسول یعنی سید الانبیاء پر ایمان نہ لائے, جس کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے, کیا نجات پائے گا؟ تو آپ کہیں گے نہیں پائے گا.